کائنات مخدومہ کائنات شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو اسم گرامی ہے وہ ہے سیدہ فاطمہ۔ آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ام الحسنین، حسنین کی ماں، اور آپ کے جو القابات ہیں وہ زہرا ہے، بطول ہے، سیدۃ النساء ہے، خاتون جنت ہے، مخدومہ کائنات ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے۔ یہ سیدہ کائنات کے القابات ہیں۔ اور سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فاطمہ کی جو وجہ تسمیہ ہے پتہ وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ سیدہ کائنات کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو اور سیدہ کائنات کے جو محبین ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ سے آزاد رکھا ہے۔ اور آپ کی ولادت بسعادت کے حوالے سے آتا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال، یعنی کہ آقا علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اس سے 5 سال یا 1 سال قبل مکہ مکرمہ میں سیدہ کائنات کی ولادت بسعادت ہوئی، لیکن اختلاف پایا جاتا ہے آپ کی ولادت بسعادت کی تاریخ کے حوالے سے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں، یہ جو ہستیاں ہیں ان کی ہم نے شان بیان کرنی ہے، تاریخ کوئی بھی ہو ہم نے تو شان بیان کرنی ہے، تاریخ کی یہ ہستیاں محتاج نہیں ہوتی، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ سیدہ کا جو نکاح ہے اس حوالے سے ایک خاص بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے بعد رمضان شریف میں مولا کائنات نے آقا علیہ السلام مولا کائنات سے آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات کا نکاح کیا۔ اس وقت سیدہ کائنات کی جو عمر مبارک تھی وہ 15 سال تھی جب مولا علی سے آپ کا نکاح ہوا، اور مولا علی کی عمر مبارک اس وقت 21 سال تھی۔ اور رخصتی کے حوالے سے آتا ہے کہ سیدہ کائنات کی رخصتی ذی الحج کے مہینے میں ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو جو نکاح کے موقع پر، رخصتی کے موقع پر جو جہیز وغیرہ دیا ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے، ایک چادر تھی، ایک تکیہ تھا، اور ایک چمڑے کا گدا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کی چھال، آپ اندازہ لگائیں، اور 2 چکیاں تھیں۔ ایک چکی کے بارے میں بھی آتا ہے، 2 چکیوں کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ کائنات اپنے ہاتھ سے خود آٹا پیستی، اور پانی کے لیے 2 مشکیزیں تھے۔ یہ جہیز کا سامان تھا جو آقا علیہ السلام نے شہزادی کونین کو عطا فرمایا۔ سیدہ کائنات کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو سیدہ کائنات اس قدر غم میں مبتلا ہو گئی کہ 6 مہینے کے بعد سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں۔ اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کے ایک دفعہ کان میں بات کی، سرگوشی کی کہ میرا وصال ہونے والا ہے، تو سیدہ کائنات رونے لگی۔ پھر میرے آقا نے جب کان میں سرگوشی کی تو سیدہ کائنات مسکرا پڑی۔ تو ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ میرا وصال ہونے والا ہے، دوسری بات آقا علیہ السلام نے کان میں سرگوشی فرمائی تو میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ سے ملاقات ہوگی، تو سیدہ کائنات مسکرا پڑی۔ تو سیدہ کائنات نے جو مولا علی کی خدمت کی اپنے شوہر کی، وہ بھی اپنی مثال آپ، جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے کہ شوہر سے ڈیمانڈیں کی جاتی ہے، فلاں چیز لے کر دو، فلاں چیز لے کر دو، یہ کرو وہ کرو۔ سیدہ کائنات اللہ رسول کی رضا پہ راضی تھی، جس طرح کے بھی حالات تھے سیدہ کائنات نے اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے اس کے مطابق اپنا وقت گزارا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بھی مولا علی سے ایسا سوال نہیں کیا کہ مولا علی وہ کام نہ کر سکتے، کوئی ایسی ڈیمانڈ کر دینا سیدہ کائنات نے وہ نہیں کی۔ اور یہاں تک کہ
سیدہ کائنات کی تربیت کے حوالے سے اگر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سیدہ کائنات کے والدہ محترمہ کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ کائنات کی عمر مبارک جب 5 سال تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد تو حضرت ایمن اور حضرت علی کی والدہ اور حضرت فاطمہ بن اسد نے بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت کی، پرورش کی، اور آقا علیہ السلام نے تو میرے آقا خود خصوصی توجہ تو میرے آقا کی تھی۔ اور سیدہ کائنات نے جہاں پر اپنے شوہر کی خدمت کی ہے وہاں پر اپنے بابا جان سے جو وفا کی، سایہ دار درخت کی طرح اپنے بابا جان کے ساتھ چلتی رہی۔ اور یہاں تک کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے تو قریش کے چند بدماشوں نے آقا علیہ السلام پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ تو اس موقع پر اور تالیاں بجانے لگے، اس طرح ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے۔ جب سیدہ کائنات کو خبر ہوئی تو سیدہ کائنات دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بابا جان سے اونٹ کی جو اوجڑی تھی اس کو ہٹایا، صاف کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ آقا علیہ السلام مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو کسی بدبخت نے اپنے مکان کی چھت سے اوپر سے آقا علیہ السلام پر گندگی پھینک دی۔ تو سیدہ کائنات اسی وقت آقا علیہ السلام کے گھر تشریف لائی اور وہ گندگی صاف کی اور رونے لگی۔ یہ حالت دیکھی کہ میرے بابا جان کے ساتھ لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ تو سیدہ کائنات نے اس قدر آقا علیہ السلام کی خدمت کی۔ اور تیسری بات، جب جنگ احد کے موقع پر آقا علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہوا تو اس موقع پر اور پیشانی پہ آقا علیہ السلام کے زخم آئے تو سیدہ کائنات میدان احد میں پہنچی، اپنے والد محترم کا، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک صاف کیا، مٹی لگی ہوئی تھی، اور جو زخم تھے، جو خون تھا وہ صاف کیا اور چہرہ مبارک دھویا آقا علیہ السلام کا۔ تو پتہ چلا کہ سیدہ کائنات نے، یہ تو صرف 3 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے، بے شمار واقعات ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے کہ سیدہ کائنات نے اپنے بابا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح پیار کیا اور کس طرح اپنے بابا جان کی خدمت کی ایز اے بیٹی۔ تو اس لیے تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کیا کہ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ کون سی؟ پہلی نسبت ہے کہ وہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، میرے آقا کے جگر کا گوشہ ٹکڑا ہے۔ اور دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ مولا علی کی زوجہ ہیں۔ اور تیسری نسبت یہ ہے کہ سیدہ کائنات حسنین کریمین کی ماں ہیں۔ یہ 3 نسبتیں سوائے سیدہ کائنات کو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت مریم کو صرف ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، اور سیدہ کائنات کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ یہ بات علامہ اقبال نے فرمائی، علامہ اقبال نے لکھی اپنے اشعار میں، اور فارسی کے اشعار میں لکھی ہیں۔ محترم حضرات، اسی طرح ایک اور بات میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں سیدہ کائنات کے حوالے سے۔ سیدہ کائنات سے جو آقا علیہ السلام نے مولا علی کا نکاح کیا، اس کے حوالے سے پتہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور ایک بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت انس راوی ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ میرے آقا مسجد میں تشریف فرما تھے تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے بتا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے،
اور تمہارے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو بطور گواہ اللہ تعالیٰ نے مجلس میں بٹھایا، 40,000 فرشتوں کو۔ اور شجرہ طوبہ سے فرمایا کہ ان پر موتی یاقوت نچھاور کرو۔ جب سیدہ کائنات اور مولا علی کا نکاح ہوا تو اس موقع پر کیا ہوا؟ موتی اور یاقوت نچھاور کیے گئے، اور پھر دلکش آنکھوں والی حوریں اور موجود تھی سیدہ کائنات اور مولا علی کے نکاح میں۔ تو محترم حضرات، یہ ہے سیدہ کائنات کی شان، اور جن القابات سے آپ کو نوازا گیا، اور اگر میں ان القابات کا مختصر ذکر کروں، سیدہ کائنات کو آپ کو پتہ زہرا کہتے ہیں، اور زہرا کا معنی کیا ہے؟ کلی، یعنی کہ سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ جنت کی کلی ہیں، جنت کی کلی ہیں۔ اور سیدہ کائنات کے القابات میں سے ایک لقب بتول ہے، اللہ کی سچی اور بےلوث بندی، بےلوث، اللہ کی راہ میں دنیا سے قطع تعلق کرنے والی، دنیا سے قطع تعلق رہنے والی۔ اور سیدۃ النساء العالمین، یعنی کہ سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار سیدہ کائنات ہیں۔ اور سیدۃ النساء اہل جنہ، یعنی کہ سیدہ کائنات جنتی عورتوں کی سردار، یہ آپ کا لقب ہے، اور نبی پاک کے جگر کا گوشہ ہیں۔ اور یہاں تک آپ رضیہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اللہ سے راضی رہنے والی تھی، مریضہ اللہ کی مرضی پر چلنے والی تھی، طاہرہ پاک باز خاتون۔ سیدہ کائنات کے بے شمار القابات ہیں، میں کس کس حوالے سے بیان کروں، یہاں تک کہ سیدہ کائنات کے فضائل میں جو حدیثیں ہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اور اسے مشقت میں ڈالنے والی چیز، تکلیف میں ڈالنے والی چیز میرے آقا نے فرمایا مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری شاخ ہے، یعنی مجھ سے ہے، اور جس چیز سے فاطمہ کو خوشی ہوتی ہے میرے آقا نے فرمایا اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے میرے آقا نے فرمایا اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت امام حسن سے، حسین سے میرے آقا نے توجہ فرمائی، میرے آقا نے فرمایا کہ جو تم سے لڑے گا میں اسے لڑوں گا، اور جو تم سے صلح کرے گا میں اسے صلح کروں گا۔ تو یہ ہے ان کی شان سیدہ کائنات کی۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ کائنات سے فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو، یا میری اس امت کی عورتوں سب کی سردار ہو۔ میرے آقا نے سیدہ کائنات سے یہ فرمایا۔ اور سیدہ کائنات کے متعلق یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ اور یہاں تک کہ قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے جب محشر کا دن ہوگا، مولا علی راوی اس حدیث پاک کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا آواز دے گا، پردے کے پیچھے سے آواز دے گا کہ اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے۔ محترم حضرات، میں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کل محفل میں سیدہ کائنات کا جب نام آتا ہے لوگ بار بار اس طرح نام لے رہے ہیں، اسی طریقے سے نہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ سیدہ کائنات کا ہم نام نہ لیں، سیدہ کائنات کہہ دیں، مخدومہ کائنات کہہ دیں، شہزادی کونین کہہ دیں، جگر گوشہ رسول کہہ دیں، کیونکہ سیدہ کائنات کا نام لینے کے ہمارے ہونٹ قابل ہی نہیں ہے۔ پھر جب سیدہ کائنات کا نام آئے تو ہمارا سر جھک جانا چاہیے۔ جب محشر کا دن ہوگا، آپ کو پتہ ہے محشر کے دن تمام نبی بھی ہوں گے، تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی، تو وہاں پر کیا حکم ہوگا کہ اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے۔ جب محشر کے دن سیدہ کائنات کا یہ پروٹوکول ہوگا کہ
اللہ کے نبیوں کو کہا جائے گا، اللہ کے نبیوں کی امتوں کو کہا جائے گا، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر کیا ادب ہے، کیا مقام ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ سیدہ کائنات کا بہت بڑا مقام۔ سیدہ کائنات کو اگر کوئی بندہ تکلیف دیتا ہے، سیدہ کائنات کے متعلق بات کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ میرے آقا کو تکلیف دے رہا ہے، اور جس نے میرے آقا کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ محترم حضرات، اسی طرح حضرت مولا علی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں حضرت مولا علی ہوں گے، فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت حسین ہوں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ یا رسول اللہ جو ہمارے نعرے لگانے والے ہیں، جو ہمارے نام کے گن گانے والے ہیں، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ تو اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا وہ تمہارے پیچھے ہوں گے۔ تو خوش نصیب ہیں آپ اور ہم کہ ہم اہل بیت کے نام لیوا ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اس پر ناز کرو، اس محبت پر فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت آپ کو بخشی ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ام المومن حضرت بی بی عائشہ صدیقہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی تمام ازواج محترمات جمع تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھی، یعنی کہ تمام ازواج محترمات موجود تھی۔ اتنے میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا تشریف لائی، اور بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی، ام المومن حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات کی جو چال تھی، جو چلنے کا انداز تھا، بالکل میرے آقا کے مشابہ تھا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مرحبا، خوش آمدید میری بیٹی۔ پھر انہیں آقا علیہ السلام نے اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھایا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کے ہاں تشریف لے جاتی، میرے آقا اپنی بیٹی کو ویلکم کرتے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اور جب سیدہ کائنات تشریف لے جاتی تو میرے آقا ویلکم کرتے، جب میرے آقا تشریف لے جاتے سیدہ کائنات ویلکم کرتی، اور جب پھر میرے آقا سفر پہ کہیں تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے آخر میں میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر میرے آقا جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ کائنات سے ملتے ہیں۔ کیوں؟ سب سے آخر میں ملی ہیں تو واپس آتے ہوئے سب سے پہلے مل رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ حضرات محترم، اصل بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام سیدہ کائنات سے اس قدر میرے آقا پیار کرتے تھے کہ میرے آقا چاہتے تھے کہ درمیان میں گیپ کم سے کم ہو، گیپ کم سے کم ہو، تھوڑا وقت گزرے کہ سیدہ کائنات سے میں دور ہوں۔ اتنا پیار، اس وجہ سے سیدہ کائنات کتنا پیار کرتی تھی کہ جب میرے آقا کا وصال ہوا 6 مہینے کے بعد سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا۔ سیدہ کائنات اس قدر آقا علیہ السلام سے محبت فرمایا کرتی تھی۔ تو محترم حضرات، بڑی شان ہے سیدہ کائنات کی، اس لیے آقا علیہ السلام کا ایک فرمان یہ ام المومن حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ السلام اللہ علیہا کے بابا جان یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میں نے فاطمہ سے زیادہ کائنات میں سچا نہیں دیکھا۔ یہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ محترم حضرات، اس لیے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ شاعر کہتا ہے صدقہ مل رہا خیر النساء کا، یہ جو ہمیں صدقہ مل رہا ہے سیدہ کائنات کا صدقہ ہے صدقہ مل رہا خیر النساء کا، مجھے ہے آسرا خیر النساء کا۔ شاعر کہتا ہے جو زلف مصطفیٰ سے کھیلتا تھا ہے بیٹا لاڈلا خیر النساء کا۔ میرے آقا کے زلفوں سے کون کھیلا کرتا تھا؟ وہ سیدہ کائنات کے بیٹے تھے حسن حسین۔ تو فرمایا کہ جو زلف مصطفیٰ سے کھیلتا تھا ہے بیٹا لاڈلا خیر النساء کا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میری گردن جھکی فوراً ادب سے، میری گردن جھکی فوراً ادب سے، سنا جب تذکرہ خیر النساء کا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ زمانہ آ کر گرا قدموں میں اس کے، زمانہ آ کر گرا قدموں میں اس کے، جو منگتا بن گیا خیر النساء کا، جو منگتا بن گیا، فقیر بن گیا،
خیر النساء کا۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ خدا کے حکم سے دولہا بنا ہے، خدا کے حکم سے دولہا بنا ہے علی المرتضیٰ خیر النساء کا، علی المرتضیٰ خیر النساء کا۔ اور پھر شاعر نے کیا خوبصورت بات کی آیات تطہیر کے حوالے سے کہ یہ ظاہر آیات تطہیر سے ہے، انما یرید اللہ، یہ ظاہر آیات تطہیر سے ہے کہ ہے ذکر ذاکر خدا خیر النساء کا۔ آیات تطہیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سیدہ کائنات کا ذاکر ہے۔ اور شاعر نے بات ختم یہاں کی، نوید مغفرت اجمل ملی ہے، نوید مغفرت اجمل ملی ہے قصیدہ جب کہا خیر النساء کا، قصیدہ جب کہا خیر النساء کا۔ اور اس لیے میر انیس بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں، تب فاطمہ کی عفت عصمت رقم کروں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر سیدہ کائنات کی شان لکھنی ہے تو پہلے کاغذ پہ سورہ مریم پڑھ کے دم کریں۔ یہ ادب اتنا بڑا مقام ہے سیدہ کائنات کا۔ اور اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین کیا ہے کرے گی جنت میں راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا۔ اور پھر پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمٰن نے تو بات ہی ختم کر دی، او در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، او در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ تو محترم حضرات، سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا، جو میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو میرے آقا کا جگر گوشہ ہے، جو مخدومہ کائنات ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی زندگی کے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے جو ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والی تھی، جنہوں نے صرف ایک دفعہ ڈیمانڈ کی، گھر گئی کہ اپنے بابا جان سے کہ بابا جان غلام آئے ہوئے ہیں، میں چکی چلاتی ہوں، میرے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی غلام دے دے۔ تو میرے آقا اس وقت مصروف تھے، بعد میں سیدہ کائنات تشریف لے گئے اپنے گھر، میرے آقا پھر تشریف لے گئے سیدہ کائنات کے گھر۔ تو میرے آقا نے پوچھا فاطمہ آپ کچھ کہہ رہی تھی، میں مصروف تھا۔ تو سیدہ کائنات نے شرم کے مارے آگے بات نہیں کی، اب اتنا ادب تھا باپ کا۔ مولا علی نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ سیدہ کائنات چاہ رہی تھی کہ میں چکی چلاتی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، غلام آئے ہوئے ہیں، کوئی ایک دے دیں کام کے لیے، ذرا گھر کا کام۔ تو میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی آپ ایسا کر لیں، آپ کو میں غلام سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں، آپ ہر نماز کے بعد ایسا کیا کریں کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اسی لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ آج ہماری وہ مائیں بہنیں جو اپنے شوہروں سے ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمیں نوکرانیاں رکھ کر دو، ہم سے برتن نہیں دھوئے جاتے، کپڑے نہیں دھوئے جاتے، گھر کا کام نہیں ہوتا۔ کاش کہ ہماری بہنوں نے، ہماری ماؤں نے سیدہ کائنات کی زندگی کو پڑھا ہوتا۔ اور میرے آقا نے سیدہ کائنات کو اس زمانے میں پروٹوکول دیا کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگو کیا جاتا تھا۔ تو محترم حضرات، سیدہ کائنات کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو آج سیدہ کائنات پر بات ہوئی، آپ کی عظمت شان کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں میرے ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تفصیلی بیان ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بر وقت تشریف لایا کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟